الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک سورت تلاوت کی، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو فرما رہے ہیں، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا اور ہم نے آپ پر سے آپ کو وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی پیٹھ کو گرا بار کر رکھا تھا. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک صحابی نے آپ سے بچپن کے حالات سننے کی خواہش کا اظہار کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنا بچپنا، اپنی شیرخوارگی کا زمانہ بروسات کے اندر گزارا. ایک روز میں اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے وادی میں جا رہا تھا کہ انسانی شکل میں چند فرشتے جن کے ہاتھوں میں سونے کے تھال تھے اور اس میں برف تھی، انہوں نے مجھے زبردستی پکڑ لیا اور لٹا دیا اور میرا سینہ چاک کر دیا. میرے رضائی بھائی نے یہ منظر دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا گھر پہنچا اور دائی حلیمہ کو سارا واقعہ بتایا کہ میرے قریشی بھائی کو چند آدمیوں نے پکڑا اور اس کو زبردستی لٹا کر اس کا سینہ چاک کر دیا. دائی حلیمہ نے جب سنا تو دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی. میں وہاں سہما ہوا کھڑا تھا. انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ کیا ہوا میرے لال؟ تو میں نے بتایا کہ اس طرح چند آدمیوں نے مجھے پکڑا اور زبردستی لٹا کر میرا سینہ چاک کیا اور میرے دل کو نکال کر اس میں سے ایک سیاہ نقطہ نکالا اور پھینک دیا. پھر انہوں نے میرے دل کو برف کے پانی سے دھویا اور صاف کیا. یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. ان میں سے ایک شخص نے اپنے ہاتھ فضا میں بلند کیے تو اچانک ان کے ہاتھ میں ایک نورانی مہر آ گئی. انہوں نے جو ہی وہ مہر میرے دل پر لگائی تو میرا دل نور سے منور ہو گیا اور میں نے اپنے اندر ایک عجیب و غریب ٹھنڈک اور راحت محسوس کی. اس کا اثر ایک عرصے تک باقی رہا. پھر انہوں نے میرے پیٹ کو برف سے دھویا اور صاف کیا. مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک اور شکم مبارک کو دھو کر مطہر کیا گیا. گناہوں کا مزاج گرم ہوتا ہے اور دل ان کی آماجگاہ ہوتا ہے، اس لیے مادہ معصیت کو بجھانے کے لیے برف کا استعمال کیا گیا. شق صدر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی گئی. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ مہر نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان بچپن ہی سے تھا. یہی وجہ تھی کہ علماء بنی اسرائیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علامت سے پہچانتے تھے. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ شق صدر کے موقع پر دوبارہ تجدید کے طور پر یہ مہر نبوت لگائی گئی، کیونکہ جب کسی چیز کی حفاظت مقصود ہوتی ہے تو اس پر مہر لگا دی جاتی ہے. آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی پارسل آتا ہے یا کوئی چیز ایسی ہوتی ہے تو اس پر مہر لگا دی جاتی ہے تاکہ جو چیز اس کے اندر رکھ دی گئی اس میں سے نکلنے نہ پائے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو علم و حکمت اور انوارات الہیہ سے بھر کر اس پر مہر لگا دی گئی تاکہ جو خزینہ، جو نعمت اس میں ہے اس میں سے نکلنے نہ پائے. شق صدر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن کرایا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 10 آدمیوں کے ساتھ تولا گیا، میں ان سے بھی بھاری نکلا. پھر مجھے 100 آدمیوں کے ساتھ تولا گیا
میں ان سے بھی بھاری نکل گیا۔ پھر مجھے 1000 آدمیوں کے ساتھ تولا گیا، میں ان سے بھی بھاری نکل گیا۔ تو زمین و آسمان کے درمیان ان 2 آدمیوں نے کہا کہ اگر آپ ان کو ساری خدائی سے بھی تول دیں تو یہی بھاری نکلیں گے۔ شق صدر کے واقعے نے حضرت حلیمہ کو پریشان کر دیا۔ شق صدر کہتے ہیں سینے کو چیرنے کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیر کر دل نکال کر اور اس کو پاک و صاف کیا گیا تھا تاکہ جو گناہ کا جو مادہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو شق صدر نے حضرت حلیمہ کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے اپنے شوہر حارث سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ امانت کو واپس کر دو۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے سپرد کرنے کی کچھ وجوہات اور بھی تھی، جن میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ یہودی جہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغور مشاہدہ کرتے۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے، فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ بنو سعد کی آبادی پر چند یہودیوں کا گزر ہوا تو حضرت حلیمہ نے ان کو بچے کے انوار اور برکات کے بارے میں بتائی۔ تو ایک یہودی نے سن کر کہا کہ اس بچے کو مار ڈالو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالو۔ دوسرے یہودی نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ اس بچے کا باپ زندہ ہے؟ کیونکہ میرے علم اور بصیرت کے مطابق جو نبی آخر الزماں ہوں گے، جو محمد ہوں گے، وہ یتیم ہوں گے، ان کا والد نہیں ہوگا، ان کا باپ زندہ نہیں ہوگا۔ تو حضرت حلیمہ سن کر ڈر گئی اور حضرت حارث کی طرف کہا کہ یہ اس کا باپ ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ لوگ عکاظ کے میلے میں گئے جہاں ایک کاہن کی نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی۔ وہ چیخنے اور چلانے لگا کہ اس بچے کو مار ڈالو ورنہ یہ بڑا ہو کر تم سب کو مار ڈالے گا۔ جب حضرت حلیمہ نے سنا تو ڈر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کر آ گئی۔ حضرت حلیمہ مایوس ہو کر، رنجیدہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ روانہ ہوئی تاکہ حضرت آمنہ کو سپرد کر کے واپس آ جائے۔ جب آپ مکہ کے کسی بالائی حصے میں پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بیٹھا کر خود حاجت سے فراغت میں مصروف ہو گئی۔ جب واپس آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پا کر پریشان ہو گئی۔ لوگوں سے پوچھا لیکن لوگ کچھ نہ بتا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تلاش کیا لیکن ناکام ہوئی تو سخت واویلا کیا اور کہا کہ اگر میرا لال مجھے نہ ملا تو میں اس پہاڑ سے گر کر جان دے دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تلاش کیا لیکن ناکام رہی اور گریہ وزاری کی۔ اس کے بعد سردار مکہ حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچی اور سارا واقعہ بیان کی۔ حضرت عبد المطلب نے بھی قریش مکہ کے ساتھ مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا لیکن وہ بھی ناکام رہے۔ پھر بیت اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور دعا کی۔ روایت میں کہ ندائے غیب آئی کہ گریہ وزاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، محمد کا رب محمد کو ضائع نہیں کرے گا، وہ وادی تہامہ میں شجر یمن کے پاس ہے۔ جب حضرت عبد المطلب وہاں پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر موجود تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو حضرت آمنہ کو اپنے مرحوم شوہر کی قبر کی زیارت کا خیال آیا۔ ان کے اکثر رشتہ دار یثربی تھے، مدینہ کے رہنے والے تھے، ان سے ملنا بھی مقصود تھا۔ چنانچہ 3 افراد حضرت آمنہ، ام ایمن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ایک مختصر سا قافلہ مدینہ طیبہ روانہ ہوا اور دارالنالقہ میں اترا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا مدفن تھا، قبر مبارک تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے گئے تو آپ کو بچپن کی ساری باتیں یاد تھیں۔ آپ نے وہ مکان بھی پہچان لیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ آپ نے بنو نجار کا وہ کنواں بھی پہچان لیا جس میں آپ نے تیرنا سیکھا تھا۔ یہ تیر سیکھنا، گھوڑ دوڑ اور اسی طرح کشتی، تیر اندازی، یہ سب سیکھنا سنت میں سے ہے۔ آج کل مسلمانوں کے بچوں کو یہ سب پتہ ہی نہیں ہے۔ بس مسلمان کے بچے موبائل میں لگے رہتے، رات میں دیر سے سوتے اور دن میں لیٹ سے اٹھتے، بس پب جی کھیلنا اور سوشل میڈیا کا چلانا، یہ سب جو سنت ہے، جو اچھی چیز ہے جس سے صحت ہوتی ہے وہ سب جانتے ہی نہیں، وہ سب سیکھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ غرض واپسی میں حضرت آمنہ ابوا نامی جگہ میں بیمار ہو گئی۔ سوچئے، تصور کیجئے کہ ایک معصوم بچہ اپنے پردیس میں اپنی محبتوں کا چراغ بجھتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس معصوم بچے کے ذہن پر غم کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہوں گے۔ ماں نے جب دیکھا کہ میری زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہے تو اپنے امیدوں اور آرزوؤں کے مرکز کو جی بھر دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حسرت اور افسوس کے عالم میں ماں کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے۔
ماں نے اپنی سہاگ کی نشانی کو کئی بار چوما ہوگا، کئی بار اپنے سینے سے لگایا ہوگا، آنکھوں میں فرقت کی ندیاں بہہ گئی ہوگی۔ پیغمبر اعظم جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی تھی، جس کے لیے دنیا سجائی گئی تھی، جس کے لیے شجر و حجر، یہ چاند ستارے، جس کے لیے ساری چیزیں سجائی گئی تھی، وہ بھی سوچتا ہوگا کہ آج کیا بات ہے کہ میری ماں آج میری پیشانی کو اتنا کیوں بوسہ دے رہی ہے۔ روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے چند اشعار پڑھے اور اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے لخت جگر گھبرانا نہیں، حوصلہ بلند رکھنا، تم عظیم باپ کے بیٹے ہو، تم اس شخص کے بیٹے ہو جس کا فدیہ 100 اونٹ تھا۔ میرے لخت جگر، میں نے تیری نبوت کا خواب دیکھا ہے جو ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ میرے نور نظر، ہر انسان کو ایک نہ ایک دن مر جانا ہے اور میں بھی مر جاؤں گی، لیکن یاد رکھنا کہ میرا نام قیامت تک باقی رہے گا، کیونکہ میں نے ایک طاہر طیب کو جنم دیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہاں ابوا نامی جگہ پر حضرت آمنہ کا انتقال ہوا۔ سوچئے، تصور کیجئے اس معصوم بچے کے ذہن پر کیا اثرات آئے ہوں گے، جنہوں نے سفر کے اندر اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اپنی ماں کی قبر پر مٹی ڈالی ہوگی۔ 6 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ جب آپ 6 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کی والدہ بھی آپ کو الوداع کر گئی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ماں کی قبر سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی والدہ کی قبر کو دوس فرمایا، اپنے ہاتھ سے اپنی والدہ کی قبر پر مٹی ڈال لیتے۔ روایت میں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کو دوس کر رہے تھے تو آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔ صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا تو صحابہ کرام بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، آج مجھے ماں کی ممتا یاد آ گئی۔ کبھی میرا یہاں دل رویا تھا، آج میری آنکھیں رو رہی ہے۔ حضرت ام ایمن کے ہمراہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچتے ہیں۔ حضرت ام ایمن ایک حبشی کنیز تھی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی ماں کہہ کر پکارنے لگے۔ یہ ایسی خوش نصیب خاتون تھی جنہوں نے اول اسلام قبول کیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور ان کا پہلا نکاح حارث سے کرایا جن سے ایمن پیدا ہوئے، اور دوسرا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید سے کرایا۔ حضرت زید کو دربار رسالت میں خاص مقام حاصل تھا، ان کو ایک اعزاز اور شرف حاصل ہوا کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گھوڑے پر سوار تھے اور ان کا جسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چھو رہا تھا۔ حضرت آمنہ کے انتقال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں سرپرستی میں آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام ابو طالب تھا اور دادا کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب تھا۔ یہ سب چیز یاد رکھنے کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا کیا نام تھا؟ عبداللہ تھا۔ چچا کا کیا نام تھا؟ ابو طالب تھا۔ دادا کا کیا نام تھا؟ عبد المطلب تھا۔ یہ کسی کو یاد نہیں ہے۔ بعض مسلمان کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے، کیسے مسلمان ہے؟ گوشت کھانے سے اور نام رکھنے سے مسلمان کوئی ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ ہمارے نبی کی 4 پشتوں کا نام یاد رکھنا ضروری ہے اور ثواب کی چیز ہے۔ حضرت عبداللہ، عبد المطلب، بنو ہاشم، عبد مناف، یہ 4 پشتوں کا نام یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں آپ حضرات کو ہر جمعہ میں نبی کی سیرت و سنت کیوں بیان کرتا ہوں؟ تاکہ ہمارے اندر نبی کی محبت پیدا ہو، ہمارے اندر نبی کی سیرت آ جائے، ہمارے اندر نبی کا طریقہ آ جائے۔ آج دیکھیے ہم جتنا نبی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نبی کے طریقے سے کرتے جا رہے ہیں، اتنا ہی غیروں کو موقع ملتے جا رہا ہے اور ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے جا رہا ہے۔ کوئی بھی اٹھتا ہے ایرو غیرو نتو خیرو اور ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر کے چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی بڑی وجہ یہ کہ ہمارے اندر ہی نبی کی وقت اور اہمیت نہیں ہے۔ ہم نبی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نبی کی صورت کو نہیں اپناتے، نبی کی سیرت کو نہیں اپناتے، تو غیروں کو جتنا موقع ملتا ہے وہ حضور کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ جس کی ذات کا پتہ نہیں، حرام نطفہ، ناجائز اولاد، وہ بھی ہماری نبی کی شان میں گستاخی کر کے چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص چاند پر تھوکے، ستارے پر تھوکے، تو کیا چاند کو کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کا جسم اور اس کا منہ خود ناپاک ہوگا۔
لیکن ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر نبی کی سیرت آئے، نبی کی سنت آئے، نبی کی محبت پیدا ہو۔ ہم اپنے اعمال سے، ہم اپنے افعال سے، ہم اپنے اقوال سے نبی کی صورت اور سیرت کو بتائیں کہ ہم محمدی ہیں، ہم ایک اسلام کو ماننے والے، ایک قرآن کو ماننے والے ہیں، ایک رسول اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ خیر، حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی اور کفالت پرورش بہت اچھے طریقے سے کی۔ اس سے اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے لیے، سردار عبد المطلب کے لیے خاص مخصوص تخت بچھایا جاتا تھا خانہ کعبہ کے سائے میں، جس پر کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ عبد المطلب کی اولاد کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس پر سردار مکہ حضرت عبد المطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھایا کرتے تھے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن عبد المطلب کہتے ہیں کہ آنے دو، میری ذیشان خوش بخت پوتے کو آنے دو۔ حضرت عبد المطلب کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھاتے اور آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور پشت مبارک پر بار بار شفقت اور محبت سے ہاتھ پھیرتے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو آپ کو ایک اور صدمے سے دوچار ہونا پڑا۔ وہ دادا جس نے آپ کو جان سے بھی بڑھ کر چاہا تھا، جس نے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہا تھا، جس نے اتنی اچھی سرپرستی کی تھی، آپ کی کفالت کی تھی، جس کا سایہ، جس کی حیثیت ایک سایہ کی سی تھی، آج وہ سایہ بھی اٹھ گیا۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے روتے روتے جا رہے تھے۔ دادا کے انتقال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے۔ ابو طالب کثیر الاولاد تھے، کھانے کے وقت بچوں میں دسترخوان پر سخت چھینا جھپٹی ہوتی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ یہ ہے کہ دسترخوان سے دور ہو جایا کرتے تھے، بلکہ آپ کا اکثر اوقات آب زمزم پر گزارا ہوتا تھا۔ کھانا مل جاتا تو ٹھیک ہے، ورنہ صبر اور شکر ادا کرتے۔ حضرت ابو طالب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا بہت پسند آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بیٹھا کر کھانا کھلایا کرتے تھے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ کھانا بیٹھا کر نہ کھلاتے ان کو سکون نہیں ملتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود اور مسعود کی وجہ سے اس قدر برکت ہوئی کہ جب سب لوگ دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو سب پیٹ بھر کر کھا لیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی انوکھی اور منفرد تھی، بچپن، جوانی، بڑھاپا، ساری زندگی انوکھی اور منفرد تھی۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ان کے بھیڑ اور بکریوں کو بھیڑیا چیر پھاڑ کر دیتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس روز اس ریوڑ کے ساتھ ہوتے وہی بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کرتا اور باقاعدہ پہرا دیتا تھا۔ کتب سیرت میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ کسی سرسبز مقام پر کھجور کے درخت تھے، وہاں پھل بہت آتے تھے، لوگ اس جگہ کو مقدس اور بابرکت سمجھتے تھے، وہاں جاتے تھے، لوگ مشرکانہ افعال کرتے، چادر چڑھاتے اور سجدے وغیرہ کرتے۔ وہاں ایک بت نصب تھا، بوانا نامی بت، لوگ وہاں جا کر مشرکانہ افعال کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جانے کی کوشش کرتے ہر سال میلے کے اندر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انکار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب رشتہ داروں نے اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، وہاں پہنچ کر بہت دیر تک اپنے رشتہ داروں کے نظروں سے اوجھل رہے۔ جب سامنے آئے تو لوگوں نے آپ کے چہرے انور پر غم اور پریشانی کے آثار دیکھے، تو رشتہ دار عورتوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں اس بت کے قریب جاتا تھا تو مجھے ایک دراز قد، سفید ریش، خوبصورت، حسین و جمیل شخص آ کر روکتا اور کہتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس مت جائیے، اس کے قریب بھی مت ہوئیے۔ حضرت ام ایمن سے روایت ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بت کے قریب نہیں ہوئے۔